والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اس واقعے میں بہت سے ادب کے پہلو اور اصول کے پہلو چھپے ہوئے ہیں. خاص طور پر مدرسے کے طلباء کے لیے اس میں اور منتظمین کے لیے آداب اور اصول رکھے ہوئے ہیں. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کچھ بیان کیا، خطبہ دیا. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ موسیٰ سب سے زیادہ جاننے والا اس وقت کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں. اور ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ویسے صحیح بھی تھا، اس لیے کہ اس آدمی کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ روئے زمین پر، زمین کے خطے پر اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا عالم کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر اس وقت نبی تھے، اور نبی کا علم امت سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے حضرت نے جواب دیا کہ میں ہوں. لیکن اس جواب میں ذرا اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا علامہ ہو، اور کتنا ہی بڑا محدث اور فقیہ ہو. لیکن اس کے لیے خود اپنی ذات کے بارے میں یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، یہ ذرا اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے، اس میں بڑائی کا پہلو ٹپکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہا کہ تم نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ویسے ظاہری طور پر صحیح ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف بھی ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ جاننے والی ذات اللہ کی ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. دیکھیے، اس سے سمجھے بات معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنی علمی بڑھائی نہ جتائے. کسی آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ صلاحیتیں رکھی ہو تو صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے تکبر کے طور پر، بڑائی کے طور پر ظاہر نہ کرے، لوگوں میں ڈینگے نہ ہاکے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ ایک بندہ ہے زمین میں، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، وہاں وہ رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی اس وقت ہوگا، مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی شخص اس وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یقیناً مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایڈریس طلب کیا، پتہ طلب کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ بندہ کہاں رہتا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ طالب علم اپنے لیے اچھے سے اچھے استاد اور اچھے سے اچھے مدرسے اور ماہر استاذ کا انتخاب کرے، اچھے استاذ کا انتخاب کرے، ایسے مدرسے کا انتخاب کرے کہ جہاں تعلیم اچھی ہوتی ہو۔ آج کل تو طلبہ ذرا گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں تو پہلے ریسرچ کرتے ہیں، پہلے ذرا ریسرچ کرتے ہیں زیادہ آسانی کہاں ہے، موبائل رکھنے کی چھوٹ چھاٹ کہاں ہے زیادہ۔ بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ، یہ طالب علم ہے اور بھی طلبہ ہوں گے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کل یہ کیا ہے، طلبہ یہ نہیں سوچتے ہیں، یہ ریسرچ نہیں کرتے ہیں کہ بھئی تعلیم اچھی کہاں ہوتی ہے۔ اچھی تعلیم کے لیے اپنے لیے تعلیم گاہ کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھے استاذ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن طلبہ کا مزاج کیا ہے، ذرا عیاشی کا ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کا ہوتا ہے، موبائل کے رکھنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں جہاں تھوڑی چھوٹ چھاٹ زیادہ ہو۔ آپ کو چھوٹ چھاٹ تو مل جائے گی، لیکن آپ کا علمی میدان اور علمی ترقی آپ کی نہیں ہوگی، آپ کا علمی میدان ہموار نہیں ہوگا، علمی ترقی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے پتہ بتا دیجئے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، مجھے اس کے پاس جا کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر میرا وہ بندہ رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ اور اپنے ساتھ سفر میں ایک زنبیل اور ایک ٹفن کے اندر بھنی ہوئی مچھلی لے لینا، بھنی ہوئی مچھلی لے لینا۔ جہاں پر وہ مچھلی غائب ہو جاوے، زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، تو وہاں وہ بندہ میرا ملے گا۔ اب وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کہاں ہے، قرآن مجید نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، قرآن مجید نے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس تو دیا لیکن ایڈریس مبہم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند نہ آئی تو تھوڑا تھکانا مقصود ہے کہ تلاش کرو، وہ جگہ مل جائے گی۔ تھکانا مقصود، تلاش کرو وہ جگہ مل جائے گی آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ چلو لمبا سفر ہے۔ وہ جگہ کہاں ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حضرات مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ وہ فارس اور روم کے درمیان ایک سمندر ہے، وہ ملنے کی جگہ۔ فارس یعنی ایران، روم یعنی اٹلی، فارس یعنی ایران، ایران اور اٹلی کے درمیان کا سمندر، دو سمندر ملتے ہیں، اس سمندر کے ملنے کی جگہ ہے۔ بعض نے کہا کہ آرمینیا میں وہ جگہ ہے، بعض نے کہا کہ آذربائیجان میں یہ جگہ ہے، بعض نے کہا کہ بحر قلزم ہے، اور بعض نے کہا کہ افریقہ میں دو سمندروں کے ملنے کی وہ جگہ ہے۔ اب دو سمندروں کے ملنے کی جگہ دنیا میں بہت ہو سکتی ہے، لیکن پکا ایڈریس نہیں بتایا۔ بس یہ کہا کہ چلو، اور جہاں پر یہ تمہارے ٹفن میں زنبیل میں رکھی ہوئی مچھلی غائب ہو جاوے، زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی جاوے، تو وہاں وہ بندہ میرا ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، خادم ان کا بھانجا تھا، یوشع ابن نون، بعد میں جن کو پیغمبری ملی، بعد میں نبی بنائے گئے تھے۔ وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ گزر جاوے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں پر اس خادم کے لیے فتح کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فتح عربی زبان میں کہتے ہیں جوان کو۔ فتح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو جوان کو۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ خادم جوان ہونا چاہیے۔ ملازم اور خادم جو رکھو تو ذرا کیسا رکھو؟ جوان رکھو۔ جوان رکھو گے تو وہ پھرتی سے کام کر پائے گا، ساز و سامان اٹھا پائے گا، اور بوڑھا ہوگا بیچارہ تو بوڑھا خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے گا تو سامان کیسے اٹھا پائے گا وہ؟ جوان، خادم جوان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ادب معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید نے یہاں پر خادم کے لیے فتح کا لفظ استعمال کیا ہے، بولنے کا ادب سکھایا کہ اپنے خادموں کو، اپنے خدام کو تم نوکر کہہ کر مت پکارو، ملازم کہہ کر مت پکارو۔ خدام کے اور نوکروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کو بھی ادب سے پکارو۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ خادم تمہارے لیے کھانا پکاتا ہے، اور کھانا پکانے میں کیسی دقت ہوتی ہے اور کیسی مشقت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ پہلے زمانے میں لکڑیوں کے ذریعے کھانا پکاتے تھے، چولہا جلاتے تھے، تو حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ کھانا پکاتا ہے، دھواں اس کے منہ پر آتا ہے، آنکھوں میں اور ناک کے راستے سے دماغ میں اس کا دھواں پہنچتا ہے، کیسی مشقت اٹھا کر وہ کھانا پکاتا ہے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو تم ایک آدھ دو لقمے اس کے منہ میں رکھ دو یا اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلاؤ۔ خادم کے ساتھ بے روکھا برتاؤ مت کرو، اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ خدام کے، خادموں کے بھی حقوق ہے۔ ہمارے یہاں جو دکانوں میں کام کرنے کے لیے جو ملازم رکھتے ہیں تو ان کو بھی ہم عزت کے الفاظ سے پکارے، ان کو بھی نوکر نہ کہے، اے چل یہ کام کر لے، ایسا نہ کہے۔ قرآن مجید نے یہاں پر فتح کا لفظ کہا ہے، جناب یہ کام کر دیجئے، یہ ذرا کام سمجھے بڑا رہ گیا ہے، ذرا یہ کام کر لو، آج یہ کام نمٹانا ہے۔ آرڈر نہ چلائیں ہم، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بے شمار حقوق ہے احادیث کے اندر، لیکن مجھے اس میں نہیں جانا ہے۔ مجھے تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ خدام کے ساتھ نرمی کا معاملہ اور عزت کا معاملہ کیا جائے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار خادم کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے کام کے اندر تھوڑی سمجھے ڈھلائی رکھو، اس کے کام کے اندر تھوڑا ہلکا پن کر دو۔ عام دنوں میں وہ بغیر روزے یعنی کھا پی کر جو کام کر سکتا ہے وہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس خادم کے اوپر کام کاج کے تعلق سے تھوڑی نرمی کا معاملہ کرو۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر فتح کا لفظ ذکر فرمایا، بولنے کا ادب سکھایا۔ اپنے خادم کو نوکر مت کہو، ملازم مت کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ایک زنبیل کے اندر، ایک ٹفن کے اندر تم مچھلی تیار کر لو۔ مچھلی تیار کر لی گئی بھون کر، اور چلتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے کچھ نہیں کہا تھا کہ یہ مچھلی کیوں لینی ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ کھا بھی لی تھی، مچھلی کا کچھ حصہ کھا لیا تھا، بھنا ہوا تھا تو بھنا ہوا کچھ آدھا حصہ کھا بھی لیا تھا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علامت تھی کہ جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر تڑپ کر سمندر کے اندر چلی جاوے تو سمجھنا کہ میرا بندہ وہاں ملے گا۔ وہ ایڈریس تھا پکا، وہ لوکیشن تھا۔ آج کے زمانے میں ہم لوکیشن کہتے ہیں، وہ لوکیشن تھا کہ جہاں وہ مچھلی غائب ہو جاوے تو سمجھو تمہارا لوکیشن آ گیا ہے، وہ بندہ میرا وہاں ملے گا۔ حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون سفر کے لیے روانہ ہوئے، مچھلی ساتھ لی ہے، چلتے رہے یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا، ایک جگہ ایسی آئی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی تھکن لاحق ہوئی۔
اور ایک چٹان کے اوپر اپنا سر رکھ کر سو گئے. ایک چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. قرآن مجید میں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. اور یہ خادم بیدار تھے. خادم بیدار تھے. نماز کا وقت ہوا تھا تو وضو کے لیے اس سمندر کے کنارے پر گئے. سمندر کے کنارے پر گئے اور وہ سمندر آب حیات کا چشمہ تھا. آب حیات کا چشمہ تھا. آب حیات اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو شخص اس پانی کو پی لے گا تو زندگی پر وہ زندہ رہے گا, مرے گا نہیں. زندگی پر وہ زندہ رہے گا, مرے گا نہیں. آب حیات کے چشمے سے انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کے وہاں چٹان کے پاس آئے. زنبیل میں مچھلی رکھی ہوئی تھی, اپنا چہرہ جھاڑ رہے تھے. پانی کے ایک آدھ دو قطرے اس زنبیل کے اندر گر گئے اور مچھلی زندہ ہو گئی, تڑپ گئی اور سیدھی سرنگی راستہ بناتی ہوئی اندر چلی گئی. پانی کے اندر وہ حیات, زندگی تھی. ایک آدھ دو قطرے اندر ٹپک گئے وضو کے تو سرنگی راستہ بناتی ہوئی اندر چلی گئی. یہاں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام جو خادم تھے ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی. ایک تو بھونی ہوئی مردہ مچھلی کا زندہ ہو کر سمندر میں جانا, ایک تو تعجب خیز بات یہ تھی. اور دوسری تعجب خیز بات یہ تھی کہ جہاں جہاں وہ مچھلی جاتی تھی وہاں سرنگی راستہ بناتی جاتی تھی. وہاں دریا کا پانی, سمندر کا پانی پائپ کی طرح جم جاتا تھا, برف کا سمجھے, برف کی طرح سمجھے جم جاتا تھا اور ایک سرنگ پائپ بن جاتی تھی جہاں جہاں وہ جاتی تھی. حالانکہ مچھلی سمندر میں پانی میں تیرتی ہے تو پانی جمتا نہیں ہے, پانی جمتا نہیں ہے. یہ مچھلی جہاں جہاں جا رہی تھی, جہاں جہاں جا رہی تھی وہاں سرنگی راستہ, پائپ جیسا راستہ بنتا جاتا تھا اور پانی وہاں جم جاتا تھا. تو یہ دو عجیب باتیں تھی. حضرت یوشع علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت جب بیدار ہوں گے, حضرت موسیٰ جب بیدار ہوں گے تو ان کو انشاءاللہ واقعہ بتا دیا جائے گا. اس لیے کہ بڑا عجیب واقعہ تھا, واقعہ بتا دیا جائے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور کہا کہ چلیے اب جلدی سے روانہ ہونا ہے. اور اسی ہمہ ہمی میں اور سامان سمیٹنے میں, اسی ہمہ ہمی میں حضرت یوشع علیہ السلام وہ عجیب و غریب واقعہ جو پیش آیا تھا بتانا بھول گئے. یہاں تک کہ چلتے رہے اچھا خاصا چل لیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکن لاحق ہوئی اور ایک چٹان کے اوپر پتھر رکھ کر, ایک چٹان کے اوپر اپنا سر رکھ کر سو گئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ذرا تھکن ہوئی ہے تو لاؤ مچھلی, تھوڑا ناشتہ واشتہ بھی کر لیتے ہیں. تو حضرت یوشع نے کہا کہ وہ تو مچھلی تو پہلا ہم نے جو قیام کیا تھا وہاں عجیب واقعہ پیش آیا تھا, وہاں وہ مچھلی میں بھول گیا اور وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا, وہ بتانا میں آپ کو بھول گیا, بتانا بھول گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا لوکیشن تھا. اللہ نے جو کہا تھا نا کہ تم سے زیادہ جاننے والا بندہ میرا اس وقت دنیا میں موجود ہے, تو وہی تو ہمارا لوکیشن تھا, وہی تو ہمیں اس بندے سے ملنا تھا. چلو واپس. چنانچہ جتنا سفر طے کیا تھا دوبارہ واپس آئے. واپس چل رہے یہاں تک کہ اپنی اسی جگہ پر واپس آئے, اسی راستے سے چلے جس راستے سے گئے تھے اور اسی جگہ پر واپس آئے جہاں پہلا قیام کیا تھا. وہاں ایک شخص کو چادر لپیٹے ہوئے سویا ہوا دیکھا. چادر کا ایک سرا پاؤں کے نیچے دبایا ہوا تھا
اور دوسرا سرا سر کے نیچے دبایا ہوا تھا. عام طور پر جیسے لوگ چادر اوڑھ کر سوتے ہیں، چادر کا ایک سرا پاؤں کے نیچے دباتے ہیں اور دوسرا سرا سر کے نیچے دبایا ہوا تھا، سوئے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معلوم یہ ہوا کہ کسی آدمی سے ملنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے سلام کرے، بات چیت اور گفتگو سے پہلے کیا کرے؟ سلام کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ اس ویرانے اور اس جنگل کے اندر سلام کی آواز کیسی؟ وہ تو پورا ویرانہ تھا، پورا جنگل تھا اور سمندری ساحل تھا، سمندر کا کنارہ تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، اور اللہ کا بندہ وہ اکیلا وہاں رہتا تھا. کون تھے وہ؟ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام تھے. وہ اکیلے وہاں رہتے تھے. تو تعجب ہوا کہ اس ویرانے میں اور اس جنگل کے اندر سلام کی آواز کیسی؟ جواب دیا. پھر پوچھا کہ کون؟ کہا کہ موسیٰ. اچھا کون موسیٰ؟ موسیٰ بنی اسرائیل کی وہ پیغمبر موسیٰ ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا تھا کہ ایک شخص آ رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں، سفارش کرتے ہیں محترم صاحب کو کہ ہمارا ایک بندہ آ رہا ہے، اس کا داخلہ کر لینا ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے فون سے بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا تھا، الہام کر دیا تھا کہ میرا ایک بندہ آ رہا ہے، اس کو ذرا اپنے ساتھ رکھنا ہے. پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھے آپ کی صحبت میں رہ کر کچھ علم حاصل کرنا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے مدرسے میں قانون بہت سخت ہے، تم ہمارے یہاں نہیں پڑھ پاؤ گے. معلوم یہ ہوا کہ کسی مدرسے کے قانون اگر سخت ہو تو طالب علم کو داخلہ دیے جانے سے پہلے محتمم صاحب اس کے سامنے قانون بیان کر دے کہ دیکھو ہمارے یہاں قانون یہ ہے، بڑے بال نہیں رکھ سکتے ہو، رنگین لباس نہیں پہن سکتے ہو، پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتے ہو، اور ہمارے یہاں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جو بھی اصول ہو زبانی بیان کر دے یا ایک داخلہ فارم کے اندر لکھ دے، تاکہ بعد میں ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں طالب علم کے اوپر کارروائی کی جا سکے. محتم صاحب بتا دے پہلے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو داخلہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، رہ سکتے ہو، لیکن ہمارے یہاں قانون بہت سخت ہے، تم ہمارے یہاں نہیں پڑھ پاؤ گے، ہمارے یہاں تم نہیں پڑھ پاؤ گے. کہا کہ نہیں، بس میں تو بھیجا گیا ہوں اور مجھے آپ کے یہاں رہنا ہے اور مجھے پڑھنا ہے، مجھے رہنا ہے، آپ سے علم حاصل کرنا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو رہ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہماری کسی بات پر تمہیں اعتراض نہیں کرو گے، ہماری طرف سے کوئی بھی بات پیش آوے تو ہمارے یہاں تمہیں اعتراض نہیں کرو گے. ہم کسی کا اگر ٹکلا کرے تو ٹکلا کرنے پر تم نہیں کہہ سکتے ہو کہ ٹکلا کیوں کیا، آپ کا کرے یا کہ اور کسی کا کرے. یہاں تک کہ ہم کسی بات پر اخراج کر دیں، تمہارا مدرسے سے نکال دیں، تب بھی تم اعتراض نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ طالب علم کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ قوانین چاہے کتنے ہی سخت ہو، مدرسے کے قوانین چاہے کتنے ہی سخت ہو، وہ تو ایک طلب لے کر گیا ہے، پڑھنے کی طلب لے کر گیا ہے. قوانین کے سخت ہونے سے اسے کیا فرق پڑے گا، وہ تو پڑھنے کے لیے گیا ہے. اس لیے سارے قوانین اس کو منظور کر لینے چاہیے، اس لیے کہ وہ تو گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گیا ہے. قانون ماننا یہ تو مشکل اس کو پڑے گا کہ جس کو گھومنے پھرنے کی عادت پڑ گئی ہو، اور جو اپنا ایک مقصد لے کر گیا ہو، جو پڑھنے کی نیت سے گیا ہو، جو علم حاصل کرنے کی نیت سے گیا ہو، تو قانون کے سخت ہونے نہ ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو پڑھنے کے لیے گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری شرطیں منظور کر لی. کہا کہ ٹھیک ہے چلو اب چلے ہیں وہاں سے.
سمندر کا کنارہ تھا. سمندر کے کنارے پر چلتے چلتے ایک کشتی آئی اور کسی کنارے پر جانا تھا، سامنے والے کنارے پر جانا تھا. کشتی کا سفر کیے بغیر، کشتی میں سوار ہوئے بغیر سفر ممکن نہیں تھا. تو کشتی والوں سے درخواست کی کہ ہمیں کشتی میں سوار کر دو. تو کشتی والوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی کشتی میں سوار کر دیا. اپنی کشتی میں سوار کر دیا. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. بیچوں بیچ کشتی پہنچی، سمندر کے بیچوں بیچ کشتی پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور کشتی کا وہ حصہ جو پانی سے ملا ہوا تھا کلہاڑے کے ذریعے توڑ دیا. کلہاڑے کے ذریعے توڑ دیا اور کشتی والوں نے بلا کسی اجرت کے، بلا کسی ٹکٹ کے، پیسے کے بغیر ان کو سوار کر دیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی حرکت دیکھی کہ ایک تو کشتی والوں نے ہم پر احسان کیا، کشتی والوں نے بلا کسی ٹکٹ کے اور بلا کسی معاوضے کے ہمیں سوار کر دیا، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. بجائے شکریہ ادا کرنے کے کلہاڑے کے ذریعے ان کی کشتی کو تم نے توڑ ڈالا، اعتراض کر دیا. اور یہ فرمایا کہ آپ نے بہت برا کام کیا، یہ بہت برا کام کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ تم ہمارے مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے ہو، ہمارے قانون ایسے سخت ہے کہ تم ہمارے یہاں ٹھہر ہی نہیں سکتے ہو، ٹھہر ہی نہیں سکتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض پر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر مواخذہ کیا، پکڑ کی، کہا کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق تم نے بات نہیں نبھائی، وعدہ نہیں نبھایا، اعتراض کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور یہ فرمایا کہ میں بھول گیا، میری غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اور میری اس غلطی کے اوپر آپ مجھ پر سختی نہ کیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. معلوم یہ ہوا کہ سچا طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے اور محتم صاحب کے سامنے معافی سمجھے مانگ لے کہ حضرت معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے آپ کے مدرسے میں پڑھنا ہے. لیکن طلبہ کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اخراج ہو گیا تو معافی بھاڑ میں گئی، کچھ نہیں، دوسرے مدرسے میں چلے جائیں گے، دوسرے مدرسے والے انتظار میں ہیں، وہاں وہ داخلہ کر دیں گے. حالانکہ ایک مقصد لے کر گیا ہے، اپنی ایک طلب لے کر گیا ہے اور ایسے مدرسے کا انتخاب کیا ہے کہ جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، تو اگر ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً محتم صاحب کے سامنے جا کر معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ ہمارا داخلہ برقرار رہے، ہمارا اخراج نہ ہو، مدرسے سے ہمیں نکالا نہ جائے. یہ سارے اصول ہے، سمجھے، ایک طالب علم کے لیے اصول معلوم ہوتے ہیں. آگے پھر چلتے رہے کشتی کے اس کنارے پر پہنچے، سمندر کے اس کنارے پر پہنچے اور ایک دیہات میں پہنچے تو ایک بچہ راستے میں کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا اور اس کا سر پکڑا اور سر پکڑ کر اس کو یوں کر کے گھما دیا، پورا گھما دیا، اور جیسے اسکرو کھولتے ہیں نا، سمجھے اسکرو کھولتے ہیں، اس طریقے سے اس کا سر گھمایا اور اس کا اسکرو کھول دیا اور پورے جسم سے دھڑ سے اس کا سر الگ کر کے سمجھے پھینک دیا. اور بالکل معصوم بچہ تھا، نابالغ بالکل معصوم بچہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور غصہ آیا، یار یہ تو عجیب باتیں ہیں، یہاں تو کبھی ٹکلا کرتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں سمجھے وہ کان پکڑواتے ہیں، کبھی کرسی بنواتے ہیں اور کبھی سمجھے بیت الخلائیں صاف کرواتے ہیں. عجیب قانون ہے مدرسے کا یہ تو.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اسے رہا نہ گیا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بالکل معصوم بچہ تھا اور بے گناہ تھا، اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا، اور آپ نے اس معصوم بچے کو اس طریقے سے قتل کر دیا. آپ نے بڑا سنگین جرم کیا ہے، گناہ کیا، سنگین جرم کیا. پہلے تو وہ کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا، وہاں کیا کہا کہ آپ نے برا کام کیا، اور ادھر بچے کے قتل پر کہا کہ آپ نے سنگین جرم کیا، آپ نے گناہ کیا. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ہمارے یہاں نہیں پڑھ سکتے ہو، ہمارے یہاں ٹھہر نہیں سکتے ہو. حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں ان کو ایک مرتبہ اور مہلت دی، ایک مرتبہ اور مہلت دی، اور یہ فرمایا کہ دیکھو آئندہ اگر سوال کرو گے، اعتراض کرو گے تو پھر تمہارا اخراج ہو جائے گا. آئندہ اگر سوال کرو گے، اعتراض کرو گے تو پھر تم ہمارے یہاں نہیں رہ پاؤ گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ارباب انتظام، محتمم صاحب کسی بچے کی پہلی ہی غلطی پر اخراج نہ کرے، ایک مرتبہ موقع دے، دو مرتبہ موقع دے، اور تیسری مرتبہ یہ کہے کہ دیکھو آئندہ اگر مدرسے کے قانون کی خلاف ورزی کی تو تمہارا اخراج ہو جائے گا، تمہارا اخراج ہو جائے گا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے یہاں نہیں رہ سکتے ہو، آئندہ اگر تم نے سوال کیا اور میری باتوں پر اگر تم نے اعتراض کر دیا تو پھر میرا اور تمہارا کوئی ساتھ باقی نہیں رہے گا، تم الگ میں الگ. تمہارا 3 مرتبہ کا عذر پورا ہو جائے گا، 3 مرتبہ مہلت دی جا چکی ہوگی تم کو. کہا کہ ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراض کیا تھا وہ تو بھول سے ہو گیا تھا، دوسری مرتبہ شرط پر کیا تھا، اور تیسری مرتبہ اعتراض کر رہے وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، تیسری مرتبہ جان بوجھ کر رہے ہیں. وہی یہاں سمجھے ایسے سخت قانون میں کون رہے لا، وہ تیسری مرتبہ کچھ کر دے تو کسی اور مدرسے میں چلے جائیں گے. پھر بہت یہاں تو قانون ہارڈ ہے. تیسری مرتبہ جان بوجھ کر کیا تھا. آگے چلے ایک دیہات میں پہنچے، دیہات میں وہ لوگ اجنبی تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اجنبی تھے. دیہات میں پہنچے، دیہات والوں سے کہا کہ دیکھو ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس کھانا وانا نہیں ہے اس وقت، اور ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں کھانا کھلاؤ. تو دیہات والے بڑے نکھٹو تھے، انہوں نے کھانا وانا نہیں کھلایا. نکمے لوگ تھے دیہات والے، انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. کہا کہ کھانا وانا ہمارے یہاں نہیں ہے، صاف انکار کر دیا. آگے نکلے تو اس دیہات کے اور شہر کے ایک کنارے پر چل رہے تھے، اور وہاں ایک دیوار تھی، وہ دیوار تھوڑی جھکی ہوئی تھی، تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر ذرا سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں نہ رہا گیا، اور فرمایا کہ حضرت یہ تو آپ نے نااہلوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے. ہم لوگ یہاں اجنبی ہے، ہم نے کھانا طلب کیا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان سے سمجھے کھانا نہ کھلایا جا سکا، ہماری مہمان نوازی نہ کر سکے، اور آپ نے اوپر سے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور ان کی دیوار کو آپ نے ٹھیک کر دیا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نااہلوں کے ساتھ احسان کیوں آپ نے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے، اب میرا اور تمہارا ساتھ باقی نہیں رہے گا، اب میں اور تم الگ الگ جدا. دیکھیے یہ پورا واقعہ ذکر کیا ہے، اس پورے واقعے میں مچھلی کا ذکر آیا ہے. بعد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مچھلی کا ایک حصہ کھا لیا گیا تھا اور مچھلی زندہ ہو کر اندر سمندر میں چلی گئی. آج بھی اس کی نسل سمندر کے اندر موجود ہے، اور اس کے پہلو کا ایک حصہ کٹا ہوا ہے. ایک حصہ کھا لیا تھا نا، تھوڑا سا حصہ کھا لیا تھا، تو پہلو کا ایک حصہ ہے اور ایک حصہ کھا لیا گیا ہے. تو ایسے ایک پہلو والی مچھلی آج بھی سمندر کے اندر نسل اس کی موجود ہے.
اس پورے قصے میں جو طالب علمانہ باتیں ہیں اور انتظامی لائن سے جو اصول ہے وہ اصول حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں. اب آگے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جدائی ہو رہی ہے، لیکن جدائی ہونے سے پہلے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کے سامنے ان 3 کاموں کی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ جو کام کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ان کی وجوہات کیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ طالب علم کا اخراج اگر کیا جا رہا ہے تو طالب علم کے سامنے ساری باتوں کی وضاحت کر لی جاوے تاکہ اس کا دماغ صاف ہو جاوے، اس کا ذہن صاف ہو جاوے، وہ دوسرے مدرسے میں جا کر یہ غلط چرچا نہ کرے، دوسرے مدرسے میں جا کر غلط چرچا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ وہاں تو ٹکلا بھی کرتے ہیں. بھئی ٹکلا کیوں کرتے ہیں؟ ٹکلا کرنے کی وجہ یہ ہے. بیت الخلا کیوں صاف کرواتے ہیں؟ بیت الخلا صاف کروانے کی وجہ یہ ہے. موبائل کیوں نہیں رکھواتے ہیں؟ موبائل نہ رکھنے کی سمجھے وجہ یہ ہے. اس کے سامنے بیان کر دے. آگے اللہ تبارک و تعالی ان 3 باتوں کا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو آئندہ کل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.